تو لیجیے میرے عزیز لسنرز، اس ناول کی دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے اور اس کو آپ لائک کریں تو کمنٹ، لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ صرف فیملی ممبرز ہی نہیں، اب تو پورا پاکستان یہ متجسس ہے کہ آخر آپ کی شادی کا مبارک دن کب آئے گا؟ نینا نے شرارت سے سوال پوچھا۔ میر زوار چند لمحے خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر صوفے سے اٹھ کر مضبوط قدم اٹھاتا اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ راضی ہیں تو آج ہی کر لیتے ہیں، ورنہ جب آپ کا موڈ ہو تو مجھے انفارم ضرور کر دیجیے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ گمبھیر بھاری آواز میں براہ راست نینا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، پھر 2 قدم کا فاصلہ مٹا کر اس کے بے حد نزدیک آ گیا۔ اس کی مقناطیسی آنکھوں نے نینا پر سحر طاری کر دیا تھا۔ اسے لگا میر زوار نے اسے نظروں سے پورا جھکڑ لیا ہے۔ نینا اور جاذب دونوں ہی اپنی جگہ حیرت کا بت بنے کھڑے تھے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جاذب کی آواز نے نینا کا سکتہ توڑا۔ یار کبھی کبھی کرتے ہو مگر مذاق بہت اچھا کر لیتے ہو۔ جاذب نے میر زوار کی کمر دھیرے سے تھپکی۔ چلیں اب ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہاں چلیں۔ نینا میر زوار سے نظر چرا کر فوراً سے پیشتر پلٹ گئی۔ میر زوار نے سگریٹ سلگا کر گہرا کش لیا اور دھواں فضا میں بکھیر دیا۔ اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ نینا کو پزل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ در حقیقت اس نے اپنا سیاسی دماغ استعمال کرتے ہوئے ہاتھوں ہاتھ نینا کے مذاق کا بدلہ چکا دیا تھا۔ وہ بدلہ لینے میں تھوڑی سی بھی دیر کی تاخیر کرنے کا قائل نہیں تھا، اور یہ عادت اسے اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ شاہ، کافی دن سے میں تم سے ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں مگر تم ہو کہ فرصت ہی نہیں ملتی۔ عروش نے زعیم شاہ کو اپنے کمرے میں بلوا لیا تھا۔ جی آپ بولیں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس وقت میں بالکل سننے کے موڈ میں ہوں، بلکہ میں خود آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا تھا۔ اچھا چلو پہلے تم بتا دو پھر۔ اب نہیں، پہلے آپ اپنی بات کر لیں پھر میں بتاتا ہوں۔ شاہ، رانیہ کافی عرصے سے مجھے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ چکی ہیں کہ میں تم سے تحریم کے لیے بات کروں۔ عروش نے تمہید باندھی۔ تحریم کے لیے مجھ سے کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ زعیم ناگوار حیرت سے بولا، بیٹا میرا مطلب ہے کہ رانیہ اور مکتوم تمہاری اور تحریم کی شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عروش اس کے بگڑے تیور دیکھ کر ساری بات ان دونوں پر ڈال گئی۔ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ بیٹا یہ کوئی اتنی معیوب بات بھی تو نہیں جو تم اتنا اوور ری ایکٹ کر رہے ہو۔ تحریم گھر کی بچی ہے، اس کا پہلا حق بنتا ہے۔ نہیں مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں نے کبھی تحریم کو اپنی سگی بہنوں سے کم نہیں سمجھا، اور میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اور بہتر ہوگا کہ آپ بھی دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کریں گی۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں کہہ کر اٹھ گیا۔ مگر میری بات تو سنو۔ نہیں، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا۔ شاہ، رانی اور مکتوم کو بہت برا لگے گا۔ وہ اس رشتے کے بارے میں بہت خواہش مند ہیں، ان کا مان ٹوٹ جائے گا۔ تحریم اچھی لڑکی ہے، خوبصورت ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اماں، میں اس میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ کیا یہ جواز کافی نہیں ہے؟ نہیں، یہ جواز کافی نہیں ہے۔ شادی کے بعد انٹرسٹ بھی ہو جائے گا۔ تم ایک بار سوچو تو صحیح۔ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتا، اور آپ شادی کی بات کر رہی ہیں۔ پھر تو بتاؤ تمہیں کیا بات کرنی تھی؟ بالآخر عروش نے مجبوراً ٹاپک چینج کیا۔ نہیں، اب میرا موڈ نہیں ہے، پھر کبھی صحیح۔ وہ بے دل ہو کر روم سے باہر نکل آیا۔ جیزی، میں بابا سائیں کے ساتھ اسلام آباد جا رہی ہوں، تم بھی آ جاؤ، ہم مل کر انجوائے کریں گے۔ مونومنٹ جائیں گے، دامن کوہ جائیں گے، پھر زبردست سا ڈنر کریں گے۔ نینا نے نان سٹاپ بولتے ہوئے اسے پورے دن کے پروگرام سے آگاہ کیا۔ وہ جو بستر میں محو خواب تھا، پہلے تو علی صبح اس کی کال پک کرنے پر پچھتایا، پھر حیرت سے منہ کھولے اس کی تواتر سے چلتی زبان پر لب بستہ اپنی جھنجھلاہٹ پر کنٹرول کرنے لگا۔ جاذب، خاموش کیوں ہو؟ کچھ تو بولو۔ کیا پھر میں اسلام آباد جاؤں اکیلے ہی؟ تم آ رہے ہو یا نہیں؟
اچھا تم بولنے کا موقع دو گی تو میں بولوں گا نا. یار میں بھی ملازم بندہ ہوں، ایسے ہی تو اٹھ کر نہیں جا سکتا. پروگرام سیٹ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ تو لیتی. اوہ تمہیں برا لگا؟ اٹس اوکے، میں اکیلے ہی گھوم لوں گی. بابا صاحب نے تو پورا دن بزی رہنا ہے. وہ اداسی سے بولی. اچھا اچھا، اب زیادہ ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے پی اے سے بات کر لوں پھر تمہیں کنفرم کرتا ہوں. لیکن آئندہ کے لیے پلیز کوئی بھی پروگرام بنانے سے پہلے ایک بار مجھ غریب سے بھی ضرور مشورہ کر لینا. اچھا ابھی میں مشورہ ہی تو کر رہی تھی. میڈم آپ مشورہ نہیں مجھے انفارم کر رہی تھی. چلو اب فون بند کرو. نینا اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی. میر جاذب نے مسکراتے ہوئے کچھ ضروری ہدایات دینے کے لیے اپنے پی اے کو کار میں لائی. وہ نینا کو کسی بھی صورت مایوس نہیں کر سکتا تھا. دوسری جانب نینا ڈرائنگ روم میں بیٹھی چینل سرچنگ کر کے وقت گزار رہی تھی. پھر بیزاری سے ریموٹ کنٹرول رکھ کر موبائل میں مصروف ہو گئی. وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے میر ہاؤس میں موجود تھی. میر جاذب کو کال کیے بغیر ہی وہ یہاں آ گئی تھی کہ وہ اس کے حکم کے مطابق پلک جھپکتے ہی اسلام آباد پہنچ جائے گا، مگر اب شام ہونے والی تھی اور وہ اب تک نہیں پہنچا تھا. اس کے چہرے پر پھیلی بیزاری اور جھنجھلاہٹ اب دھیرے دھیرے شدید غصے میں تبدیل ہو رہی تھی. تبھی ملازم نے دروازہ کھولا اور میر سوار اندر داخل ہوا. نینا اچانک اسے اپنے سامنے پا کر گھبراہٹ کا شکار ہو گئی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. مجھے بے حد افسوس ہے کہ آپ پچھلے کئی گھنٹوں سے یہاں اکیلی بیٹھی بور ہو رہی ہیں. میں ابھی واپس آیا ہوں. مجھے خبر تھی کہ آپ یہاں اکیلی ہیں مگر بزی ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا. مجھے اب جانا چاہیے، کافی دیر ہو چکی ہے. نینا نے میر زوار کی سحر انگیز پرسنالٹی سے نظر چراتے ہوئے ناگواری سے کہتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھا لیے. مجھے احساس ہے کہ آپ کا قیمتی وقت ضائع ہوا ہے مگر وہ میرے کسی کام کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے. جب اتنا انتظار کر چکی ہیں تو تھوڑا اور صحیح. میری بات ہوئی ہے میر جاذب سے، وہ نکل چکا ہے ایئرپورٹ سے، کچھ دیر میں پہنچ جائے گا. میر زوار کو اس کا آف موڈ قطعی برداشت نہیں ہو رہا تھا. وہ ہمیشہ ہنستی مسکراتی اس کے سامنے آئی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ یوں ہی مسکراتی رہے. اداسی اس کے چہرے پر بالکل بھی نہیں جچ رہی تھی. نہ جانے کیوں اس کا دل نینا کے چلے جانے پر راضی نہیں ہو رہا تھا. دل نے اچانک ہی اس کے ٹھہر جانے کی خواہش کی تھی. وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ دل اتنی شدت سے اسے روکنے کا خواہاں کیوں ہے. جو بھی تھا مگر وہ اس پل اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا. میر زوار جس نے کبھی کسی کو وضاحتیں نہیں دی تھی، آج نینا کو روکنے کی خاطر جھوٹا بہانہ بھی گڑ گیا تھا. میر جاذب کو اس نے کوئی کام نہیں دیا تھا بلکہ وہ خود اپنی ضروری میٹنگ کی وجہ سے لیٹ ہوا تھا. واٹ ربش، آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ وہ غصے سے بولی. میں خود کو میر زوار علی سمجھتا ہوں. میر زوار کو ملازم کے سامنے اس کے الفاظ چابک کی طرح لگے، مگر اگر نینا کی جگہ کوئی اور اس لہجے میں بات کرتا تو میر اس کی زبان کھنچوا چکا ہوتا. کسی کی اتنی مجال کہاں تھی کہ اس کے سامنے سر اٹھا کر اونچی آواز میں بات کرے. میں 2 گھنٹے سے یہاں بے وقوفی کی طرح انتظار کر رہی ہوں اور آپ نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ میں نے اسے اپنے کسی کام سے روک دیا ہے. اس دنیا میں صرف آپ کے ہی ضروری کام نہیں ہیں، کسی اور کی بھی ویلیو ہے. وہ اونچی آواز میں بولی. غصے سے شربتی آنکھیں اور نازک سی ناک بے تحاشا سرخ ہو گئے تھے. ہرگز نہیں. میر زوار کے فضول کاموں سے زیادہ ضروری نینا شاہ کی آؤٹنگ ہے، مگر مجھے اس بات کا احساس ہونے میں ذرا سی دیر ہو گئی. وہ اس کی بات اور اس کا لہجہ نظر انداز کر کے دل فریب لہجے میں بولا. ملازم اس کے اس انداز پر بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا، کیونکہ چھوٹی سی کوتاہی پر لوگوں کی درگت بنانے والا میر زوار اس لڑکی کی بدتمیزی کے جواب میں مسکرا رہا تھا. مونومنٹ میں انٹری رات 8 بجے تک کی جا سکتی ہے اور ابھی تو 5 بجے ہیں. دامن کوہ کی سیر کا مزہ شام میں ہی ہے اور مونال ریسٹورنٹ کے نظارے بھی رات میں اور زیادہ دلکش لگتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ میری وجہ سے آپ کے پروگرام کا پر اثر پڑے گا، بلکہ آپ چاہیں تو اپنا موڈ ٹھیک کر سکتی ہیں اور بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کر سکتی ہیں. میر زوار اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اوہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے آگاہ تھے.
میں نے میر جازف سے بات کی تو اس نے میرے کام سے انکار کرتے ہوئے یہ وجہ بتائی تھی۔ میر زوار نے بھی بیٹھتے ہوئے ایک اور جھوٹ بول کر اسے وضاحت دینا ضروری سمجھا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ جازب کو پہنچنے میں دیر لگے گی تو میں شاپنگ پر چلی جاتی۔ وہ تعصب سے بولی، آپ نے لنچ بھی نہیں کیا ہوگا۔ نینا نے نفی میں گردن ہلائی۔ گلزار، کھانا لگواؤ ہمارے لیے۔ اس کے کہنے پر ملازم نے فوراً کچن کی طرف کا رخ کر لیا۔ زعیم شاہ عروج سے بات کرنے کے بعد ڈپریسڈ ہو گیا تھا۔ اس نے اروما سے بھی رابطہ نہیں کیا تھا، جبکہ وہ کئی بار اسے کال کر چکی تھی۔ آفس میں اسے اپنی طبیعت میں بوجھل پن محسوس ہوا تو وہ گھر آ گیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی بیڈ پر نیم دراز ہو کر اروما کو کال کی۔ سنا ہے آج کل بہت انجوائے کیا جا رہا ہے، کیا مجھے مس کیا تھا؟ زعیم شاہ نے کال پک ہوتے ہی گمبھیر آواز میں پوچھا۔ نہیں، فرصت ہی نہیں ملی۔ جتنا دلچسپ بھائی ہے اس سے کئی گنا شوق اس کی بہن ہے۔ بھلا اس کی موجودگی میں بھی کسی کی یاد آ سکتی ہے؟ اروما کی کھنکتی آواز فون میں گونجی۔ اس کا مطلب ہے اس نے بھی وہاں خوب محفل جمائی۔ زعیم شاہ سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھیرے سے ہنس دیا۔ جی بالکل، ہم نے بہت انجوائے کیا۔ نینا تو آپ کو اور تحریم کو بھی بہت مس کر رہی تھی۔ نینا مس کر رہی تھی نا، اگر کوئی اور بھی مس کر رہا ہوتا تو تب بات تھی۔ اچھا میں فون بند کر رہی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ارومان اس کی بات سے انجان بن کر بہانہ بنا کر بولی۔ نیند والی گرل، میری نیندیں اڑا کر کہاں بھاگ رہی ہو؟ آج پوری رات تم سے بات کرنی ہے، سنا تم نے؟ کیوں، آپ کو صبح آفس نہیں جانا؟ جانا ہے مگر صبح، ابھی رات کی بات کرو۔ اب ذرا اپنی پیاری سی آواز میں پیاری پیاری باتیں کرو تاکہ تھوڑی طبیعت سنبھل جائے۔ کیوں، آپ کی طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ اروما کی آواز سے یکدم پریشانی چھلکنے لگی۔ صدقے میری جان، میری طبیعت کو کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑا سا موڈ بگڑا ہوا تھا۔ تمہاری آواز سن کر وہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ کیوں، آپ کا موڈ کیوں خراب تھا؟ اف یار، اتنے سوال کرو گی تو پھر بگڑ جائے گا۔ میں اظہار چاہتا ہوں اور تم سوال پر سوال کیے جا رہی ہو۔ سوری، اب کوئی سوال نہیں کروں گی۔ ایک نہیں 100 سوال پوچھو میری جان۔ آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ نہیں، آپ کو مجھے سوری کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے آپ کے غصے سے خوف ضرور آتا ہے مگر برا نہیں لگتا۔ اس کی نرم و نازک سی آواز کو سماعتوں میں اتارتے ہوئے شاہ نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ نینا میر زوار کی تقلید میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ڈائننگ روم تک پہنچی۔ میر زوار نے اس کے لیے چیئر کھسکائی اور اس کے بیٹھنے کے انتظار میں پشت پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ نینا نے ڈائننگ ٹیبل پر چنے کھانوں کی ڈشز کا ناقدانہ نظروں سے جائزہ لیا، پھر بیٹھ گئی۔ میر زوار اس کے بیٹھتے ہی اپنی چیئر پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں تمہاری حیرانگی دور کیے دیتا ہوں۔ دراصل میر جازب نے مجھے صبح بتا دیا تھا کہ آپ لنچ یہاں کریں گی، اس لیے میں نے ملازموں سے کہہ کر تمام ڈشز آپ کی پسند کے مطابق بنوائی ہیں۔ وہ اپنی پلیٹ میں دال نکالتے عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا مگر نینا کی حیرت سوا ہو گئی۔ آپ کو میری پسند ناپسند کے بارے میں کیسے پتہ؟ اس میں اتنا حیران ہونے والی بات نہیں، میر جازب اور اروما اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں آپ کا۔ آپ پہلی بار میرے گھر آ رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آج لنچ بھی آپ کی پسند سے کیا جائے۔ میر زوار نے تفصیلاً جواب دے کر اسے مزید حیران کر دیا مگر وہ ہونٹوں پر مچلتا اگلا سوال دبا کر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ باہر تو گرمی کا نام و نشان بھی نہیں، پھر اس کمرے کا ماحول مجھے اتنا انتہائی گرم کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ میر جازب بھی ڈائننگ روم میں داخل ہوا اور نینا کو چھیڑتے ہوئے بولا، مگر نینا لا تعلق بنی پلیٹ پر جھکی رہی۔ مجھے پتا ہے کہ تم بہت سخت خفا ہو مجھ سے، مگر ایک بہت ضروری کام تھا جو نمٹانے میں وقت لگ گیا۔ وہ وضاحت دے رہا تھا مگر نینا کی چپ نہیں ٹوٹی۔ جازب، وہ ناراض نہیں ہے، میں اسے بتا چکا ہوں کہ تم میرے کام کی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہو۔ میر زوار نے آنکھوں کے اشارے سے اسے سمجھایا۔ دل تو کرتا ہے کہ تمہارا سر پھاڑ دوں مگر میں تمہارے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتی۔ نینا نیپکن سے ہاتھ پونچھتے اپنی جون میں واپس لوٹ آئی۔ ان دونوں بھائیوں کا کہکہا بھی بہت بلند آواز میں گونجا۔
اچھا، جرائم پیشہ لوگوں کی چند گھنٹوں کی صحبت نے تمہاری سوچ کو بھی مجرمانہ بنا دیا ہے۔ میر جاسم نے ہنستے ہوئے ٹیبل بچائی۔ گلزار، ساجد سائیں کے پاس ایک پیکٹ ہے، لے کر آؤ۔ میر زوار نے ایک ملازم کو حکم دیا جو کاندھے سے گند لٹکائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میرا تو پورا دن خراب کروا چکے ہو، اب بھونڈے مذاق کر کے شام بھی یہیں گزارنے کا ارادہ ہے کیا تمہارا؟ نینا اسے ٹوکتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میں تو کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، تم ہی لیٹ کروائی جا رہی ہو، میر جازب معصومیت سے بولا۔ نینا نے میر زوار کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہوئے صبر کا گھونٹ پی کر اسے ملامتی نظروں سے گھورا۔ میر جازب سر کھجاتے ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے باہر آ گیا۔ وہ تینوں آگے پیچھے خارجی دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تبھی میر جازب کسی کام سے 5 منٹ میں آنے کا کہہ کر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ آپ رات ڈنر پر بھی ہمیں جوائن کریں۔ وہ دونوں میر جازب کے انتظار میں خاموشی سے کھڑے تھے۔ اس کی خاموشی کو توڑنے کے لیے نینا خوش دلی سے بولی، میں تو ہر وقت آپ سے جوائنٹ رہنا چاہتا ہوں۔ میر زوار اس کی بات پر بے ساختہ بولا۔ اپنی بے اختیاری پر ایک پل کے لیے وہ خود بھی جذبز ہوا، مگر نینا پر ظاہر کیے بغیر دلکشی سے مسکرایا۔ نینا کا چہرہ اس کے جواب پر خفت سے سرخ پڑ گیا۔ ملازم پیکٹ کے ساتھ اس کے پاس آیا تو میر زوار نے پیکٹ اس سے لے کر نینا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے۔ آپ پہلی بار گھر آئی ہیں اور روایت کے مطابق آپ خالی ہاتھ نہیں جا سکتی۔ نینا، کیا سوچ رہی ہو؟ لے لو اس کا گفٹ۔ میر جازب نے بھی واپس آ کر اسے بت بنے دیکھا تو نرمی سے کہا۔ نینا نے ہچکچاتے ہوئے پیکٹ تھام لیا اور میر جازب کا شکریہ ادا کیا۔ یار تم بھی رات ہمارے ساتھ ڈنر کرو۔ میر جازب نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے بھی دعوت دی۔ نہیں یار، پھر کبھی صحیح، میں پہلے سے ہی ڈنر پر انوائٹڈ ہوں، اس نے معنی خیز لہجے میں کہہ کر سہولت سے انکار کر دیا۔ تمہارا تو ہر روز ہی تقریباً ڈنر انوائٹڈ ہی ہوتا ہے، وقت پر اپنی جان چھڑا لو ورنہ کسی دن ان کے ساتھ خود بھی ڈوبو گے۔ میر جازب ناگواری سے بولا، جیل کے کٹھن وقت میں دوستی کا رشتہ جوڑا تھا، آخری وقت تک قائم رہے گا۔ اول تو میں ہر کسی سے دوستی کرتا نہیں، اور اگر کر لوں تو پھر دل سے نبھاتا ہوں، یہ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو۔ زندگی بھر نبھانے کا عہد کیا تھا اور آخری دم تک نبھاؤں گا۔ تم میری فکر مت کرو، میں ڈوب کے ابھرنے کا ہنر جانتا ہوں، میر زوار لاپرواہی سے بولا۔ اچھا، جب تم نے کسی کی نہ ماننے کی ٹھان لی ہے تو میرا کچھ بھی کہنا بیکار ہے، میر جازب افسردگی سے بول کر چل پڑا۔ نینا جو بغور ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، ایک نظر میر زوار پر ڈالتی ہوئی میر جازب کے ساتھ باہر چلی گئی۔ سعیم شاہ ٹاول سے ہاتھ پونچھتا ہوا واش روم سے باہر نکلا تو تحریم کو بیڈ کے کنارے پر بیٹھا پایا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زعیم نے تیوری پر بل ڈال کر ناگواری سے کہا۔ کیوں، کیا میں تمہارے روم میں نہیں آ سکتی؟ تحریم نے جواب دیا، ہرگز نہیں، رات کے اس پہر نینا کے سوا کسی بھی لڑکی کو میرے روم میں نہیں ہونا چاہیے، وہ صاف گوئی سے بولا۔ اچھا، تو اروما کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے پھر؟ اس کے آگے پیچھے گھومنا، بھری محفل میں اس کا ہاتھ پکڑنا۔ تحریم اس کی صاف گوئی پر تل ملا کر بولی، یو شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ زعیم شاہ باریک قدم اٹھاتا اس تک پہنچا اور بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ اب میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا کہ جو اتنا بھڑک رہے ہو تم؟ اپنی آواز نیچے رکھو، اگر میں تم سے نرمی سے پیش آ رہا ہوں تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش ہرگز مت کرو۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اب یہاں سے نکلو اور دوبارہ میرے روم میں بغیر اجازت قدم رکھنے کی غلطی مت کرنا۔ زعیم اسے دھکیلتا ہوا دروازے تک لے گیا۔ مگر میں تم سے بات کیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی، تم 100 بار مجھے دھتکارو گے تو میں 100 بار واپس آؤں گی۔ آخر تم کیوں مجھ سے اس بری طرح پیش آ رہے ہو؟ کل تک تم میرے ساتھ نارمل تھے، اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے؟ یہی میری غلطی تھی کہ میں تمہیں نینا کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، مگر تم میرے رویے کو غلط سمجھ بیٹھی ہو
اور تم بہک گئی ہو۔ میں تو تمہیں اپنی بہن ہی سمجھتا ہوں۔ تم بھی میرے گریس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور ہمارے رشتے کی پاکیزگی کو برقرار رہنے دو۔ زعیم شاہ بمشکل اپنا غصہ دبائے تحمل سے بولا، زعیم، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحریم ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے چند قدم آگے آئی، پھر اپنے دونوں بازو زعیم شاہ کے گلے میں ڈال کر شرمناک حرکت کرتے ہوئے بے باکی کی انتہا کر دی اس نے۔ کیا تم ہوش میں ہو؟ پاگل واگل تو نہیں ہوگی تم؟ دور ہٹو مجھ سے۔ زعیم شاہ بدک کر خود کو چھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹا، مگر تحریم جذبات کی روح میں بہہ کر بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ زعیم، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زعیم نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا، پھر اس کے منہ پر ایک سناٹے دار تھپڑ مارا۔ تحریم نے لڑکھڑاتے ہوئے خود کو زمین بوس ہونے سے بچایا۔ آج تم نے نہ صرف ڈھٹائی اور بے حیائی کی انتہا کی ہے، بلکہ خود کو میری نظروں میں بھی گرا دیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنی گری ہوئی لڑکی ثابت بھی ہو سکتی ہو۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ تم میرے خاندان کا حصہ ہو، اور میرے خاندان کی عورت تمہارے جیسی ناپاک کیسے ہو سکتی ہے؟ تحریم اس کا تھپڑ کھانے کے بعد رخسار پر ہاتھ دھرے سن کھڑی تھی۔ میرا دل کرتا ہے تحریم کہ 2 گولیاں تمہارے سینے میں اتار کر اپنے خاندان کو تمہاری جیسی گندگی سے پاک کر دوں، مگر اس میں رسوائی میرے ہی خاندان کی ہوگی، اس لیے تم میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ گئی ہو۔ زعیم شاہ دانت پیچھے غرا رہا تھا، اس کی کنپٹیوں کی رگیں تن گئی تھی۔ اچھا، تو یہی ناپاک حرکت تمہاری چہیتی ارومہ نے کی ہوتی تو تم اس کا بھرپور ساتھ دیتے، مگر یہی حرکت میں نے کی تو تمہاری نظروں میں گناہ گار ہو گئی۔ تحریم حواسوں میں لوٹتے ہی بد لحاظی سے چلائی۔ تحریم، میں اس کے کردار پر قسم اٹھا سکتا ہوں کہ وہ مر کر بھی اس حد تک نہیں جا سکتی۔ وہ ظاہری ہی نہیں باطنی طور پر بھی پاکیزہ ہے۔ وہ تمہاری طرح شرافت کا لبادہ اوڑھ کر خاندان والوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک رہی۔ اور خبردار، آج کے بعد اپنی گندی زبان سے اس کا نام بھی لیا تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ شاہ نے غصے سے کھولتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا، پھر دروازہ کھول کر پھینکنے کے انداز میں اسے دھکا دیا۔ تحریم اپنے نازک وجود کا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور کوریڈور کے بیچ میں دھڑام سے گر پڑی۔ شاہ، تم… تحریم نے اٹھتے ہوئے کچھ کہنے کے لیے لب کشائی کی، مگر شاہ نے دھاڑ سے دروازہ بند کر کے لاک کرنے کے ساتھ بولٹ بھی چڑھا دیا۔ تحریم کا پورا بدن بے عزتی اور غصے کی شدت سے کپکپا رہا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک بند دروازے کو خوں اشام نظروں سے گھورتی رہی، پھر آنکھوں سے بہتے سیلاب کو ہتھیلیوں سے رگڑتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی۔ کل ہی بابا سائیں سے بات کرتا ہوں، شادی کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ جلد از جلد اس لڑکی کا بندوبست کرنا پڑے گا، ورنہ یہ مجھ سمیت پورے خاندان کی عزت کو داؤں پر لگا دے گی۔ زعیم شاہ نے فکر سے سوچتے ہوئے سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبایا۔ صبح فجر کی اذانیں ہو رہی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ روم میں یہاں وہاں چکر کاٹ کر ٹانگیں شل ہو چکی تھی اس کی۔ دماغ میں جوار بھاٹا پھٹ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اگلے دن زعیم شاہ بابا سائیں کے سامنے حاضر ہوا۔ بابا سائیں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ معظم شاہ کا مینیجر ان سے کوئی مسئلہ ڈسکس کر رہا تھا۔ ان کے اشارے پر فائل سمیٹ کر چلتا بنا۔ معظم شاہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بابا سائیں، آپ مکتوم چاچا سے بات کریں کہ وہ تحریم کے لیے آئے ہوئے رشتوں میں سے کوئی رشتہ فائنل کریں اور اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ زعیم شاہ نے بغیر تمہید کے 2 ٹوک بات کی۔ خیریت، ایسی بھی کیا تباہی ہے جو تم اتنی اجلت مچا رہے ہو؟
وہ تعجب سے گویا ہوئے۔ بابا سائیں کوئی تو بات ہوگی نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ بیٹا اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے کھل کر بتاؤ تاکہ میں کوئی بہتر فیصلہ کر سکوں۔ نہیں، میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا، بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ جتنی جلدی ہو سکے تحریم کی شادی کروا دیں۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ مکتوم شاہ تحریم کی شادی تم سے کرنے کے خواہش مند ہیں۔ وہ اس سلسلے میں ایک دو بار مجھ سے اشارتاً کہہ چکے ہیں کہ ہم کوئی رسم کریں تاکہ خاندان والوں کو بھی مدعو کیا جا سکے۔ بابا صاحب میں اسی وجہ سے چاہتا ہوں کہ آپ ان کی یہ غلط فہمی دور کر دیں، کیونکہ میں ہرگز تحریم سے شادی نہیں کروں گا۔ تحریم میں کیا کمی ہے شاہ جو تمہیں اعتراض ہو رہا ہے؟ بلکہ میری نظر میں تو تحریم تمہارے لیے بہترین لائف پارٹنر ثابت ہوگی۔ معظم شاہ ناگواری چھپائے رسانیت سے بولے۔ بابا صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کبھی نینا اور تحریم میں فرق نہیں سمجھا، اب میں کیسے اس سے شادی کے بارے میں سوچ سکتا ہوں؟ کزن میرج میں ایسا ہی ہوتا ہے، شروعات میں نئے رشتے کو سمجھنا دشوار ہوتا ہے، مگر دھیرے دھیرے عادت پڑ جاتی ہے اور سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ ہمارے خاندان میں صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، تم کوئی انوکھا رشتہ تو نہیں جوڑنے جا رہے شاہ؟ معظم شاہ نے اسے جتایا۔ بابا سائیں میں آپ سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ میں کسی صورت تحریم سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ اس کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھیں اور جلد از جلد شادی کر دیں۔ وہ بھنا کر کہتا اٹھ گیا اور لمبے لمبے ڈگ برتا روم سے باہر نکل گیا۔ معظم شاہ پرسوچ نگاہوں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تحریم رات سے کمرے میں بند سعیم شاہ کے ہاتھوں ہوئی اپنی بے عزتی کا سوگ منا رہی تھی۔ دو تین بار رانیاں اس کے کمرے میں آئیں مگر اسے سوئی ہوئی سمجھ کر واپس لوٹ گئیں۔ پھر وہ اپنی ساری توانائیاں سمیٹ کر اٹھی اور بیڈ سے پاؤں نیچے لٹکا کر بیٹھ گئی، اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنایا، پھر سست روی سے چلتی آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے رخسار پر زعیم شاہ کے بھاری ہاتھوں کی انگلیوں کے نشانات ابھر کر واضح نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں یک لخت لبالب پانیوں سے بھر گئی۔ شاہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر میری محبت کی توہین کی ہے، میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں تم سے ایسا بدلہ لوں گی کہ تم بھی میری طرح بند کمرے میں منہ چھپائے رونے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ شاہ مجھ میں میری محبت میں ایسی کون سی کمی تھی جو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا؟ میرے اظہار پر میرے منہ پر تھپڑ دے مارا؟ تم نے مجھے محبت کرنے کی کتنی بڑی سزا دی ہے شاہ۔ کیا ہو جاتا اگر تم ہمارے بیچ اس منحوس اروما کو نہیں لاتے؟ بچپن سے میں نے تمہیں چاہا، تمہارا انتظار کیا، اور تم نے مجھے دھتکار کر میری جگہ اروما کو دے دی۔ شاہ تم میری جتنی بے عزتی کر سکتے تھے تم نے کر لی، مگر اب میری باری ہے۔ اب دیکھنا تم زعیم شاہ شیرازی کہ میں تمہیں کس طرح منہ کے بل گراتی ہوں۔ اگر میری محبت مجھے نہیں مل سکتی تو میں تمہیں تمہاری محبت بھی حاصل نہیں کرنے دوں گی۔ تحریم شاور کے نیچے کھڑی مسلسل پانی بہاتے نفرت سے زعیم شاہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ واش روم سے باہر نکل کر تیار ہوئی اور خود کو حشاش بشاش ظاہر کرتے ہوئے روم سے باہر نکل آئی۔ ماما آپ لوگ یہاں ہیں؟ میں پورے گھر میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ زرینہ نے بتایا کہ آپ لوگ لان میں ہیں۔ وہ رانیہ کی چیئر کے پاس آ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ لان کی مدھم روشنیوں اور میک اپ کی تہ میں اس کے رخسار پر پڑنے والا نشان بھی مدھم پڑ گیا تھا۔ بیٹھ جاؤ بیٹے، صبح سے غائب ہو، کیا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عروش نے اس کا ہاتھ تھام کر فکر مندی سے پوچھا۔ جی سر میں درد تھا اس لیے میں آرام کر رہی تھی۔ اچھا ہم سب نے اپنی پیکنگ کر لی ہے، تمہارا بھی کوئی ضروری سامان ہے تو تم بھی رات تک پیکنگ کر لینا، کیونکہ ہم صبح گاؤں کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ رانیہ تحریم سے بولی۔ ماما آپ جائیں پلیز، میں ابھی گاؤں نہیں جا سکتی، میں کچھ دن یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ لیکن کیوں بیٹا، ہمیں یہاں رہتے کافی دن ہو چکے ہیں، اب تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ رانیہ حیرت سے بولی۔ میرا موڈ نہیں ہے ابھی، میں کچھ دن مزید کراچی میں گزارنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی، جب دل چاہے آ جانا۔
عروش نے بحث کو ختم کیا۔ نینا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ تحریم نے عروش سے پوچھا۔ وہ اپنے بابا سائیں کے ساتھ اسلام آباد گئی ہے، 2-3 دن میں اس کی واپسی ہوگی، عروش نے چائے کا سپ لیتے ہوئے سرسری انداز میں بتایا۔ ٹھیک ہے ماما، میں میر ہاؤس جا رہی ہوں اور ڈنر وہیں کروں گی، وہ سوچتے انداز میں کہتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ نینا تم کتنا سوتی ہو؟ میں 10 بار تمہارے روم کا چکر لگا چکی ہوں۔ تحریم لیونگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی، نینا کو دیکھتے ہی چلائی۔ وہ اپنی پلاننگ کے تحت کراچی میں رک تو گئی تھی، مگر اس کا دل یہاں نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی میں نیندیں پوری کر رہی ہوں، ڈیوٹی جوائن کر لوں گی تو پھر کہاں نیند نصیب ہونے والی ہے، نینا نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہیں نائٹ ڈیوٹی بھی دینے پڑے گی ہاسپٹل میں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ تحریم کی تیاری پر نظر دوڑاتے نینا نے اس سے پوچھا۔ ہاں میں میر ہاؤس جا رہی ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ آپ پرسوں بھی تو میر ہاؤس گئی تھی نا؟ ہاں گئی تھی، تو کیا تم میرے وہاں جانے کا حساب رکھنے لگی ہو؟ ارے نہیں، میں اروما سے فون پر بات کر رہی تھی جب اسلام آباد گئی تھی، اسی نے ذکر کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اکیلی گھر پر کیا کروں گی، میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تم جلدی سے چینج کر لو اور میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اور دیکھو زیادہ ٹائم مت لگانا، تحریم نے اسے ڈانٹا۔ بس 5 منٹ میں آتی ہوں۔ میر جاذب کے جوک پر اروما اور تحریم بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ نگین بھی اس کی باتوں سے محظوظ ہو رہی تھی، جبکہ نینا فقط مسکراتے ہوئے تحریم کو دیکھے جا رہی تھی۔ اے خوبصورت لڑکی، تم کہاں گم ہو؟ کیا تمہیں جاذب بھائی کے جوک پر ہنسی نہیں آئی؟ اروما نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ نہیں آئی، کیونکہ میرا دھیان کہیں اور تھا۔ نینا کے چہرے پر گہری سوچ رقم تھی۔ اچھا کیا سوچ رہی ہو تم؟ یہی کہ تحریم آپی ان دنوں بدل گئی ہے، میں نے آج سے پہلے کبھی انہیں اتنے خوشگوار موڈ میں نہیں دیکھا، مگر آج تو وہ یکسر بدلی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اتنا تو وہ اپنی پوری لائف میں نہیں ہنسی ہوں گی جتنا ابھی ہنس رہی ہیں۔ نینا اس کے قریب ہوتے ہوئے انتہائی دھیمی آواز میں بولی۔ تمہاری قسم نینا، میں بھی کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، اس ہفتے میں ہمارے گھر ان کا تیسرا چکر ہے۔ پہلے تو کتنے ہی مہینے گزر جاتے تھے، کراچی آتی بھی تھی تو بغیر ملے واپس چلی جاتی تھی، اور یونیورسٹی کے دنوں میں بھی شاذ و نادر ہی ایک آدھ بار چکر لگاتی۔ روما نے دھیرے دھیرے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے، اور جب میں نے ان سے کہا کہ آپ پرسوں بھی گئی تھی تو بھڑک اٹھی۔ پھر میں خاموش ہو گئی کیونکہ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ مجھے تو پوری کی پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے، کیونکہ وہ کہاں کسی کو لفٹ کرواتی ہیں۔ اروما اور نینا اپنی اپنی جگہ حیران تھی۔ لیڈیز، کون سے سیکرٹس شیئر کیے جا رہے ہیں؟ میر جاذب کافی دیر سے انہیں خسر پسر کرتے دیکھ رہا تھا۔ ہم تمہاری برائیاں کر رہے ہیں، نینا نے اسے جواب دیا۔ ہاں وہ تو میں جانتا ہوں، تمہیں بیک بائٹنگ کی عادت ہے۔ تم نے مجھے کہاں دیکھا ہے بیک بائٹنگ کرتے ہوئے؟ نینا نے تڑخ کر جواب دیا۔ ابھی تم نے خود ہی تو کہا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے الجھنے لگے۔ رومی تم دیکھو کھانے میں کتنی دیر ہے، تمہارے بابا سائیں بھی آنے والے ہوں گے، میں نماز پڑھ رہی ہوں، پھر کھانا لگوا دینا۔ نگین نے اروما کو کام سے لگایا۔ جی اماں میں پتہ کر لیتی ہوں۔ رومی میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ تحریم سائے کی طرح اروما کے ساتھ لگی ہوئی تھی، وہ تینوں ایک ساتھ اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ نینا، تحریم بی بی کے تیور ہی بدل چکے ہیں، کیا تم جانتی ہو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ میر جاذب نے ان کے نکلتے ہی نینا سے پوچھا۔ ہم بھی ابھی یہی بات کر رہے تھے جب تم نے بیچ میں اپنی ٹانگ اڑائی۔ ویسے نینا کہیں کوئی عشق کا تو چکر نہیں ہے ان کا؟ بیوقوف، عشق میں بندہ ہنسنا بھول جاتا ہے، اور یہ تو کہہ لگا رہی ہے، عشق کا چکر کیسے ہو سکتا ہے؟
وہ تو تمہارے ساتھ کہہ لگا رہی تھی، تمہارا ہی تو چکر تو نہیں ہے ان کے ساتھ۔ نینا، تمہیں جس نے بھی ڈاکٹر کی ڈگری دی ہے نا، بہت جلد میں انہیں چوک پر لٹکانے والا ہوں۔ میر جاذب نے اس کی بات پر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بولنے سے پہلے تھوڑا سوچ تو لیا کرو، پورا خاندان جانتا ہے کہ تحریم تمہارے بھائی میں انٹرسٹڈ ہے۔ واٹ؟ یہ کب ہوا؟ پورے خاندان کو پتہ ہے اور مجھے کسی نے نہیں بتایا؟ میر جاذب کے انکشاف پر نینا اچھل پڑی۔ ذہیم بھائی کے ساتھ تو آپ ہی بالکل سوٹ نہیں کرتی۔ نینا نے منہ بنایا، پھر یکدم ہی میر جاذب کا ہاتھ پکڑ کر بولی، شرم کرو نینا، کسی کے بارے میں ایسا ہرگز نہیں بولتے۔ اچھا چھوڑو انہیں، تم نے مجھے اپنی گرل فرینڈ کے بارے میں اب تک کچھ نہیں بتایا۔ میری کوئی گرل فرینڈ ہوگی تو بتاؤں گا نا۔ میر، جھوٹ مت بولو تم۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا یار، نہیں ہے تو بس نہیں ہے۔ اچھا تو کب بناؤ گے، کب شادی کرو گے تم؟ وہ بے چینی سے بولی، جیسے میر جاذب سے زیادہ اسے میر کی شادی کی فکر ہو۔ ہائے ہمارے اتنے نصیب، اچھے نصیب کہاں۔ پہلے بڑے سرکار تو شادی کے لیے حامی بھرے، ان کے بعد ہی میرا نمبر آئے گا۔ میر جاذب کا اشارہ میر زوار کی طرف تھا۔ اچھا تو وہ کب شادی کریں گے؟ اچھے خاصے عمر رسیدہ لگنے لگے ہیں اب۔ شٹ اپ نینا، میرے بھائی کے بارے میں کچھ کہا تو تمہارے خوبصورت دانت توڑ دوں گا۔ نینا سچ بولنے سے کبھی نہیں ڈرتی اور ڈنکے کی چوٹ پر بولتی ہے۔ نینا نے اترا کر کہا، اچھا دوبارہ بولو، پھر میں بھی جو کروں گا ڈنکے کی چوٹ پر کروں گا۔ اس کی بات پر نینا دل کھول کر ہنسی۔ اچھا بتاؤ پھر تمہارا بھائی شادی کیوں نہیں کرتا؟ میرا بھائی بھی شادی نہیں کر رہا، یہ آج کل کے لڑکوں کو ہوا کیا ہے؟ ہم میروں کا تو نہیں پتا، ہمیں مشکل سے ہی کوئی لڑکی بھاتی ہے، تمہارے بھائی کی تم جانو۔ میں لڑکا ہوتی تو ضرور اپنے بھائی کے بارے میں جانتی، مگر افسوس کہ میں لڑکی ہوں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تم اپنے بھائی کو راضی کرو اور تمہارے لیے لڑکی میں ڈھونڈتی ہوں، پھر جلدی سے شادی کروا دوں گی تاکہ اپنی شادی سے پہلے میں خاندان کی 2-4 شادیاں تو انجوائے کر سکوں۔ نینا، تم میرے بھائی کی شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ ہاں، میرے لیے چاہو تو ڈھونڈ سکتی ہو۔ کمال ہے، ہم سب بچپن سے ان کے پیرنٹس کے عشق کی کہانیاں سنتے آئے ہیں اور بیٹے کو شادی میں ذرا بھی دلچسپی نہیں۔ وہ تعجب سے بولی، اور تم کیسے دوست ہیں؟ انہیں شادی کے لیے راضی کرو تاکہ تمہاری بھی شادی ہو، خاندان میں شادیوں کا سیزن آئے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ انجوائے کرنا ہے۔ وہ لڑکی، اسے شادی میں اور دیگر لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ کبھی کسی کے چکر میں نہیں آتا، نہ کسی کو پاس بھٹکنے دیتا ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ انہیں لڑکیوں میں دلچسپی نہیں ہے؟ کیونکہ مجھے 100% یقین ہے، اسے مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میر جاذب کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ اچھا، اگر میں تمہارا یقین غلط فہمی میں بدل دوں تو؟ کیا تم یہ کر سکتی ہو؟ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں تمہاری غلط فہمی دور کر دوں گی کہ انہیں لڑکیوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ پھر بھی نینا، کچھ تو بتاؤ، کس طرح ثابت کرو گی یہ؟ تم نے اس دن سنا نہیں تھا، میں جس دن ہاں کروں گی وہ حاضر ہو جائیں گے۔ نینا نے اس دن کی بات یاد کرتے ہوئے فرضی کالر جھاڑے۔ ارے یار، وہ تو مذاق کر رہا تھا، اس کا دور دور تک ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ میر جاذب نے اس کی بات چٹکیوں میں اڑا دی۔ میر، وہ مذاق نہیں کر رہے تھے، وہ بالکل سیریس تھے۔ اس طرح کی مکالمے بازی تو وہ کر سکتا ہے، مگر اس شادی کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہو سکتا۔ میر، ایک لڑکی اپنے اوپر اٹھنے والی نظر کو فوراً پہچان لیتی ہے۔ وہ لڑکی جانتی ہے کہ اس نظر میں کیا چھپا ہے۔ میرے لیے ان کی نظر میں پسندیدگی کا عنصر نمایاں ہے، اور میرا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تمہارا اندازہ 100% غلط ہے نینا، تمہیں نظروں کا دھوکہ ہوا ہے، کیونکہ وہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اگر میں نے ثابت کر دیا تو مان جاؤ گے؟ ہاں نینا، میں مان جاؤں گا تمہیں، تم ٹرائی کر کے دیکھ لو، اور تم ہی غلط ثابت ہوگی، کیونکہ وہ تمہارے چکر میں کبھی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، لگی شرط؟ نینا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہاں، لگ گئی۔ میر جاذب نے بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ پھر نینا کا دماغ تیزی سے چلنا شروع ہو گیا تھا۔
وہ میر زوار کی آنکھوں میں اپنے لیے بدلتے رنگ دیکھ چکی تھی۔ اس کے لیے یہ شرط جیتنا انتہائی آسان تھا۔ تحریم جب واپس آئی تو ان کی باتیں سن کر ٹھٹک گئی۔ وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر ان کا پورا پلان سن چکی تھی، مگر اس نے پوری گفتگو کی ویڈیو بنانا بھی ضروری سمجھا تھا کہ اپنی پلاننگ میں کبھی نہ کبھی یہ ویڈیو بھی کام آ سکتی ہے۔ ویڈیو بنانے کے بعد کیمرہ آف کر کے وہ مسکراتی ہوئی اندر چلی آئی۔